مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے مغربی قوتیں آخرکار کیوں کوشاں ہیں؟ 11ویں صدی کا آغاز ہوتے ہی یورپی طاقتیں یروشلم پر کیوں ٹوٹ پڑیں اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی کیا حقیقت ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج ایک اہم ترین موضوع ہونے کے باوجود عالمی میڈیا سے غائب ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں ان خفیہ حقیقتوں سے پردہ اٹھائیں گے جو حقائق اور حدیث میں موجود پیشین گوئیوں پر مبنی ہیں، جس سے ہم مسلمانوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور سفر معراج کا آغاز کیا تھا۔ دوسری طرف یہود و نصارہ کے لیے بھی یہ جگہ مقدس ترین ہے۔ یہودیوں کے مطابق اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی اور اسی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوئی تھی جو بعد میں تباہ ہو گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کو ہدایت ملی تو ان سے خوش ہو کر اللہ رب العزت نے انہیں تابوت سکینہ عطا کی جو ایک مقدس صندوق تھا۔ اس میں انبیاء کرام کے استعمال کردہ چیزیں تھیں۔ اس صندوق کی بدولت یہ قوم ہر میدان میں فاتح ثابت ہوئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا جسے 900 قبل مسیح میں آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ یہ ہیکل نہایت ہی عظیم الشان اور مضبوط تھا جسے جناتوں نے آپ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ اس ہیکل کے اندر جس جگہ آپ عبادت کیا کرتے تھے وہیں اس تابوت کو رکھا گیا اور کسی عام شخص کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ آپ کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے سرکشی شروع کر دی اور اللہ کے نافرمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان پر عذاب آ گیا۔ لہٰذا 500 سال قبل مسیح میں بخت نظر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ پورے شہر میں خون کی ندیاں بہا دیں اور لاکھوں یہودیوں کو سرِ عام قتل کر دیا گیا۔ آخر اس قوم نے توبہ کا راستہ اپنایا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد جب سائرس کی حکومت آئی تو اس نے یہودیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کروایا اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دے دی۔ اس ہنگامہ آرائی میں وہ مقدس صندوق کہیں گم ہو گیا۔ کہتے ہیں بخت نصر نے اسے کہیں دفن کروا دیا تھا۔ کچھ لوگوں کے مطابق اللہ کے حکم سے وہ صندوق کہیں چھپا دی گئی۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یہودی یروشلم پر دوبارہ آباد ہو گئے، مگر یہ سرکش قوم دوبارہ نافرمانی پر اتر آئی اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حق کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ پھر دہرائی گئی اور قانون الہی کے مطابق ایک اور ظالم بادشاہ ان پر قہر بن کر نازل ہوا جسے تاریخ ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جنرل بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے یروشلم سے یہودیوں کا کیڑے مکوڑوں کی طرح صفایا کر دیا اور بچے کچے یہودی یروشلم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب عربوں میں اسلام آیا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اسلام یروشلم کی سرزمین تک پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسی جگہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی۔ ہزاروں سال تک یروشلم مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا۔ بالآخر 19ویں صدی کے وسط میں جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تو برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے یروشلم میں یہودیوں کو دوبارہ بسایا گیا اور عربوں کو ایک نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی میں جھونک دیا گیا۔ آج یہ یہودی ریاست اسرائیلی قبلہ اول کو شہید کر کے یہاں اپنے اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس تابوت سکینہ کو دوبارہ کھوج نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بخت نصر نے تباہی کے وقت ایک مقام پر صندوق کو دفن کروا دیا تھا اور آج وہاں مسجد الاقصیٰ کھڑی ہے۔ 1967 عیسوی کی جنگ کے بعد صہیونی حکومت نے قبلہ اول کے گرد سرنگیں کھودنا شروع کی
جس سے مسجد اقصیٰ کو اب تک خاطر خواہ نقصان پہنچا چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آثار قدیمہ کی کھدائی کی آڑ میں اسرائیل نے مسجد الاقصیٰ کے ارد گرد بے شمار سرنگیں کھود دی ہیں جو مسجد کے اندرونی حصے تک پہنچ چکی ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق جب وہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں گے تو اس کی ایک دیوار سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو ان کا مسیحا ہوگا، اور دنیا میں دوبارہ غالب آنے کے لیے مسیحے کا ظاہر ہونا واجب ہے، جبکہ احادیث کی روح سے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہے۔